کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں؟ اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ شاید عامروں کے دوران ہو، جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا، میں جیل بھی گیا 8 دن، میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا، تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے، جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع 25 مئی سے شروع ہوا۔ 25 مئی سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا۔ خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا، جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررسٹ کی طرح رکھا، ہر قسم کا تشدد کیا، سختیاں کی، سوشل میڈیا کے اوپر کی، جو اس کے اوپر ابھی میں آؤں گا۔ لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریاں ہیں، یعنی ان کو اچھے برے کی تمیز ہے ہی نہیں، جدھر ان کو ڈنڈے مارو گے وہ ادھر چلی جائیں گی۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے میں، یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لا کے بٹھا دی۔ اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہی کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع نہ کروائے۔ تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ شریف خاندان، انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا، نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے، رشوت دی تھی لوگوں کو، پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے، میں 1990 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا، تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا۔ اور ان کو جج وہ پسند تھے، اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو۔ یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار، دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے۔ اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا، اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا۔ یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے ریوولٹ کروائی، تقسیم کیا، اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا۔ اب ان کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو بولتے ہیں، اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں۔ رجیم چینج ہوا، ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے، اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا۔ شہباز شریف اس کو بہت پسند تھا، وہ سمجھتا تھا شہباز شریف بہت بڑا جینیس ہے، اور اسحاق ڈار سے بڑا کوئی اکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی بھی عقل ذرا دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا، اور بھی وجوہات تھیں جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی، اور بھی ان وجوہات تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا۔ لیکن جب گورنمنٹ گرا دی اور جب پتہ چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو، جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی، ٹویٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے، کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح 10 تاریخ کو، 10 اپریل کو پبلک سڑکوں پہ نکلی، بتانے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو۔ اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے، ان کے اندر واضح ہو گیا، جب 37 بائی الیکشنز میں سے 30 تحریک انصاف جیت گئی، تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپریسی کی تھی، اور یہ جو سارے 12 پارٹیز کی امپورٹڈ، یہ جو بیٹھ گئے آ کے گھس بیٹھیا ہم ان کو کہیں گے، یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں، وہ لوگ جن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے
ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے، جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی، اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں۔